अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूँ आयशा सलमान और मैं हूं अली डार। सबसे पहले हम बात करेंगे आज में पाकिस्तान लाइव में कौन सी टॉप स्टोरीज़ होंगी, उसके बाद उनकी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सियासी मुखालफिन को जेल भेजना जीत नहीं है बल्कि हमारी शिकस्त है। ये कहना है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का, जो सियासी मफाहमत के हामी नज़र आ रहे हैं। अब से कुछ देर कबल उन्होंने खिताब किया, अपने खिताब में उन्होंने क्या कुछ कहा, वो तमाम चीज़ों पर हम आज डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अब बलूचिस्तान में हल्का बंदियों से मुतालिक नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी है। ये क्या मामला है और अब इसके बाद क्या होने जा रहा है, उसकी भी हम बात करेंगे आज। इसके अलावा आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं। इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार है। इसके अलावा इंट्रा पार्टी, अगर इंतखाबात की बात करें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले से रोक दिया गया है। ये आज की टॉप स्टोरीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज की एक और टॉप स्टोरी के स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे पाकिस्तान लाइव में। और सबसे पहले बढ़ेंगे आज की पहली खबर की तरफ। वो खबर ये है कि सियासी मुखालिफिन को जेल भेजना कोई जीत नहीं बल्कि ये हमारी शिकस्त होगी। मैं चाहता हूँ कि रिवायती सियासत को दफन किया जाए और मुल्क को नई सिमत में लेकर जाएँ। सियासी इख्तलाफात को इख्तलाफात तक ही रखें, दुश्मनी ना करें। आज फिर मुल्क में तकसीम और इंतकाम की सियासत नज़र आ रही है। पुरानी सियासत करेंगे तो जो वज़ीर आज़म बनेगा वो चल नहीं सकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से ये खिताब। अब से कुछ देर कबल उन्होंने खिताब किया और कहा सियासी इख्तलाफात को इख्तलाफात तक ही रखें, दुश्मनी इसको ना बनाया जाए। आज फिर मुल्क में तकसीम और इंतकाम की सियासत नज़र आ रही है। कहना है बिलावल भुट्टो का, रवायती सियासत को दफन करना है और मुल्क को नई समत में लेकर जाना है। सियासी इख्तलाफात को इख्तलाफात तक ही रखना चाहिए, दुश्मनी इसको ना बनाया जाए। आज फिर मुल्क में तकसीम और इंतकाम की सियासत है। पुरानी सियासत करेंगे तो जो वज़ीर आज़म बनेगा वो चल नहीं पाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से ये खिताब। दायरे में रह के आपका लीडर से सियासी इख्तलाफात रख सकता हूं, एक दूसरा राय रख सकता हूं, मगर जो सियासी कारकुन हैं उनका मैं इज्जत करता हूं, मैं उनका मैं एहतराम करता हूं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो तरीके इंसाफ हो। और आपकी मुझे मदद चाहिए, आपकी मुझे मदद चाहिए कि हम ये बुखार तोड़े जो मुल्क में चढ़ा हुआ है, जो हम एक दूसरे को गाली दे के कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। और आज अगर पाकिस्तान में ये इंतकाम की सियासत, ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत आज एक बार फिर पाकिस्तान में नजर आ रहा है, तो मानना पड़ेगा कि खान साहब ने खुद ये सियासत वापस लेकर आया। जब हमने कहा कि हम सियासी इख्तलाफात को सियासी इख्तलाफात ही रखें, जाती दुश्मनी पे ना उतर आए, हर किसी को अपने दायरे में काम करने के बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि हम एक दूसरे के दुश्मन ना बने, हम भी सियासत के दायरे में रह के काम करें और वो भी अपने दायरे में रह के काम करे। तो हमें कहा किया कि मुकमुका। बिलावल भुट्टो की जो आज की स्टेटमेंट है इस पर हम बात भी कर लेते हैं। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आदिल, एक नया बयानिया हम देख रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जो रिवायती सियासत है अगर वही चलती रही तो जो भी वज़ीर आज़म आएगा वो चल नहीं सकेगा। ये उनका इशारा किस बात की तरफ है? जैसे पुराने पिछले वज़ीर आज़म आते रहे और वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकते थे, क्या ये उस तरफ इशारा है कि नया वज़ीर आज़म भी चल नहीं सकेगा? देखिए, बिलावल ने, आपको याद होगा कि जब वो कौमी असम्बली में एक तकरीर की थी और उसमें उन्होंने जो है वो शरीफ बरादरन को भी और जरदारी साहब को भी मुखातिब करके कहा था कि
آپ جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں اس کی سیاست جو ہے وہ مریم اور اپنے لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس طرح کی سیاست ان کے لیے سود مند نہیں ہوگی. تو وہ یہ بلاول تو پہلے سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ جو سیاست جو روایتی سیاست ہے, جو الزام تراشی کی سیاست ہے, جو ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے کی سیاست ہے, جو پہلے ہم نے 90s میں دیکھی, جو پھر ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ اور اس تقریر میں بھی انہوں نے عمران خان کو جو ہے اس کا ذمہ دار قرار دیا کہ جس سیاست کو جو میثاق جمہوریت کے بعد دونوں جماعتوں نے جس چیز پہ کنسنسس کیا تھا, اس کے بعد پھر جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ایک بار پھر سیاسی مخالفین کے اوپر جو ہے اسی طرح مقدمات بنائے گئے, اسی طرح ان کو چور ڈاکو قرار دیا گیا. تو بیسیکلی یہ بلاول کافی عرصے سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور آج جو ان کا خطاب تھا وہ چونکہ وکلا سے تھا, اور وکلا کی ایک بہت بڑا جو گروپ ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہمیں دیکھا کہ وہ نظر آ رہا ہے, تو وہ بیسیکلی اپنے بیانیے, ایک نیا بیانیہ اس موقع پر اس لیے بنا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے کہ یہ جو ایک دوسرے پر جعلی مقدمات بنانے کی سیاست ہے, جو ایک جھوٹ بولنے کی سیاست ہے, اس کا خاتمہ ہو اور ایک نیا جو ہے ملک میں سیاسی کلچر جو ہے وہ پروان پڑے. لیکن ساتھ ہی رہیے گا, نواز شریف اس کا خطاب کر رہے ہیں. نواز شریف 13ویں پارلیمانی بورڈ سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ IMF سے ہم نے جان چھڑا لی تھی, ہم نے ڈالر کو 4 سال تک باندھ کر رکھا, 2017 سے سسٹم بہت اچھا چل رہا تھا, ہم نے لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ کیا. تحریک انصاف حکومت آئی تو ڈالر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ڈالر تب اڑنے لگا, اور مقدمات کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ہم پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے, ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا, بے بنیاد مقدمات بنائے گئے. انہوں نے کہا کہ جھوٹ بول کر ووٹ لیا تو کیا لیا, ہم خدمت کرتے ہیں, کرتے آئے ہیں, کرتے رہیں گے. 4 سال تک ڈالر کو 104 روپے پر رکھا, 4 ووٹوں کی برتری سے سلیکٹڈ کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. نواز شریف نے کہا پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہوا, جھوٹ بول کر ووٹ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈالر کو 4 سال تک باندھ کر رکھا ہے, 2017 سے سسٹم اچھا چل رہا تھا 17 تک, اور لوڈ شیڈنگ کا بھی ہماری حکومت میں خاتمہ ہوا. تحریک انصاف حکومت آئی تو تمام معاملات خراب ہوئے. ڈالر کا ذکر کیا انہوں نے اور کہا کہ ڈالر اڑنے لگا اس کے بعد, اور ہم پر کیسز جو بنے وہ جھوٹے مقدمات تھے, اور وہ تمام تر چیزیں اب عوام کے سامنے آ چکی ہیں. الیکشن کو کسی صورت ڈیریل نہیں ہونے دیں گے, الیکشن پروگرام جاری ہو چکا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. جسٹس منصور علی شاہ کے حلقہ بندی کیس میں ریمارکس. قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ عام انتخابات کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا ہے. جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ ریمارکس دیے, کیا آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے؟ عام انتخابات کی تاریخ آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جسٹس عطر بن اللہ نے کہا کسی کو الیکشن تاخیر کا شکار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. سپریم کورٹ نے بلوچستان کے حلقہ PB 12 میں حلقہ بندی سے متعلق نظر ثانی درخواست بھی خارج کر دی ہے. الیکشن کو کسی صورت ڈیریل نہیں ہونے دیا جائے گا. الیکشن پروگرام جاری ہو چکا ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. جسٹس منصور علی شاہ کے حلقہ بندی کیس میں یہ اہم ریمارک سامنے آئے ہیں. قائم مقام چیف جسٹس نے کہا عام انتخابات کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا ہے. اور جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ ریمارکس دیے ہیں, کیا آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے؟ عام انتخابات کی تاریخ آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جسٹس عطر بن اللہ نے کہا کہ کسی کو الیکشن تاخیر کا شکار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. سپریم کورٹ نے بلوچستان کے حلقہ PB 12 میں حلقہ بندی سے متعلق نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے. کچھ عام خبریں شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے شفاف انتخابات موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں ممکن نہیں, تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں. بار کونسل نے الیکشن کمیشن کے انتخابی طریقہ کار, حلقہ بندیوں اور نشستوں کی تقسیم پر سوالات بھی اٹھائے. پاکستان بار کے اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ جانتے ہیں یہ تمام تفصیلات کیا ہیں, اپنے نمائندے سے جانے کی بھی آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان بار کونسل نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. شفاف انتخابات موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں ممکن نہیں. مزید جانتے میں جوائن کیا ہے اب بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ نے. غلام مرتضیٰ, کن تحفظات کا اظہار کیا گیا؟ جی, پاکستان بار کونسل کی جانب سے جو خدشات ہیں ان کا اظہار کیا گیا ہے, اور اس حوالے سے جو لیٹر لکھا گیا ہے اس کی بھی تفصیلات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو شیئر ہوئی ہیں.
اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں ان حالات میں چیف الیکشن کمشنر جو ہے سکندر سلطان راجہ ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. سپریم کورٹ بار نے یہ کہا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں چیف الیکشن کمشنر کو گھر جانا چاہیے. ان کی زیر نگرانی شفاف انتخابات جو ہیں وہ ممکن نہیں ہے. اور اس کے ساتھ بھی کہا گیا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کی زیر نگرانی انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھیں گے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں لیکن تمام سٹیک ہولڈرز کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں اور شکایت کو دور کیا جائے. محض انتخابی ٹائم لائن پر عمل کرنا استحکام پاکستان جو ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا تھا لیکن انتخابات کا انعقاد جو ہے اس سے قیمتی وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں اور ملک کا نقصان ہوتا ہے. اگر انتخابات جو ہیں وہ کریڈیبل نہ ہوئے تو یہ ملک کے لیے اور بھی نقصان دہ ہوگا. یہ خط لکھا گیا ہے جس کی تفصیل جو ہے آپ کو فراہم کی گئی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے ان کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے. اپیکس باڈی ہے پاکستان کے وکلاء کی جن کی جانب سے یہ اظہار کیا گیا ہے. جی غلام مرتضیٰ یہ بتائیں کہ الیکشن تو سر پہ ہیں، بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، لیکن ایسے میں ایسا یہ تحفظات کا سامنے آنا کتنی اہمیت ہے اس کی؟ اور ڈیفینیٹلی عدلیہ تو اس حوالے سے واضح کر چکی ہے کہ پتھر پر لکیر ہے کہ الیکشن بر وقت ہوں گے اور جو سسٹم چل رہا ہے جو معاملہ چل رہے ہیں ایسے ہی ہوں گے. بنیادی طور پہ اس طرح کی جو لیٹرز لکھے جاتے ہیں وہ سمبولک ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس خط کا مطلب یہی ہے کہ فوری طور پہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ استعفیٰ دے دیں. یہ پریشر ٹیکٹس ہوتے ہیں تاکہ انتخابات میں جو سیاسی پارٹیاں جن کو ابھی تک کسی قدغن کا سامنا ہے، کسی پابندی کا سامنا ہے، یا وہ اپنا شیئر جو ہے وہ جس طرح سے عوام میں موجود ہو تو وہ نہ لے سک رہی ہوں، تو اس لیے یہ خط لکھے جاتے ہیں تاکہ جو اقدامات ہیں وہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ جن کو سپیس نہیں مل رہی ہے ان کو بھی کم از کم بریدنگ سپیس جو ہے وہ دی جائے. اور تمام سیاسی جماعتیں اگر الیکشن لڑتی ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ جو ہے وہ عوام کے اعتماد سازی کی صورت میں نکلتا ہے. اور اگر کوئی ایسے انتخابات ہوں جن میں پری پول ریگنگ بھی ہو رہی ہو اور پوسٹ پول ریگنگ کے بھی چانسز ہوں اور پولنگ ڈے کے اوپر بھی ریگنگ کے چانسز ہوں تو ایسی صورت میں بیانیہ جو ہے وہ مختلف لوگوں کو مل جائے گا کہ جی یہ الیکشنز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے، ان الیکشنز کو اس طرح سے ہونا چاہیے تھا جس طرح سے اس طرح سے نہیں ہوئے. تو یہ زیادہ ٹرموائل کی صورت جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے. تو ایسی صورتوں میں جو اپیکس باڈیز جو ہوتی ہیں، پاکستان بار کونسل بھی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، ہائی کورٹ بارز ہیں، ان سے ہمارے سیاسی رہنما جا کے خطاب بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باڈیز اپنا جو کردار ہے آئینی وہ بھی ادا کرتی ہیں. تو اس طرح کی بات جو کی جاتی ہے وہ بھی صرف پریشر ٹیکٹس کے طور پہ کی جاتی ہے تاکہ وہ مزید جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا اور اپنی پالیسیز کو ٹائٹن کر دیں اور اس طرح کے فیصلے نہ کریں جس سے کسی بھی سیاسی جماعت کو ایسے ماحول میں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو. جی ٹھیک ہے غلام مرتضیٰ، آپ نے یہاں معاملے کے حوالے سے اپڈیٹ کیا اور انتخابی شیڈول تو اب جاری ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے یہ تمام تر چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان بار کونسل نے ان تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں. انتخابی شیڈول پر عمل درآمد کا آج سے آغاز، خواتین کی نشستوں پر کاغذات نامزدگی کا اجرا. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے بھی کاغذات نامزدگی جاری ہے. امیدوار 100 روپے فیس ادا کر کے کاغذات نامزدگی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے. سیاسی جماعتیں 22 دسمبر تک امیدواروں کی ترجیحی لسٹ متعلقہ آرؤز کو فراہم کر دیں. تفصیلات کے مطابق یہ بتایا گیا ہے انتخابی شیڈول پر عمل درآمد کا آج سے آغاز کر دیا جائے گا. اور مزید یہ کہ خواتین کی نشستوں کی اگر ہم بات کریں تو کاغذات نامزدگی کا اجرا کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے متعلق ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے. قومی اسمبلی کے امیدوار کی ناقابل واپسی فیس 30,000 جبکہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کی فیس 20,000 روپے ہے. کاغذات نامزدگی دفتری اوقات صبح 8:30 بجے سے سپہر 4:30 بجے تک جمع کیے جا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار کاغذات نامزدگی کے ساتھ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا ہوگی اور دونوں کا ووٹ سرٹیفکیٹ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کا جاری کردہ منسلک کرنا ہوگا. امیدوار کو گزشتہ 3 سال کا
انکم ٹیکس ریٹرن کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا۔ امیدوار کو پاسپورٹ کی کاپی کی نقول بھی ساتھ لگانا ہوگی، جبکہ امیدوار کاغذات نامزدگی کی ادا کردہ فیس کا بینک ڈرافٹ یا پھر رسید بھی ساتھ منسلک کرے گا۔ ادھر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدوار بننے کے لیے امیدوار کا پاکستان کا شہری ہونا ضروری ہے۔ امیدوار کی عمر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ تک 25 سال سے کم نہ ہو۔ قومی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار پاکستان میں کسی بھی جگہ کا ووٹر ہو سکتا ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار کے لیے متعلقہ صوبے کا ووٹر ہونا ضروری ہے۔ قومی اسمبلی کی خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے امیدوار کا متعلقہ صوبے کا ووٹر ہونا لازمی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق جنرل نشستوں کے امیدوار کے تجویز اور تائید کنندہ کا متعلقہ حلقے کا ووٹر ہونا لازم ہے۔ خواتین اور غیر مسلم نشستوں کے تجویز اور تائید کنندگان کا متعلقہ صوبے کا ووٹر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے لیے غیر مسلم نشستوں کے لیے امیدوار کے تجویز اور تائید کنندہ پاکستان کے کسی بھی حصے کے ووٹر ہو سکتے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کے ساتھ متعلقہ سیاسی جماعت کی جانب سے جاری کردہ امیدواروں کی ترجیحی فہرست میں امیدوار کا نام شامل ہونا ضروری ہے۔ انتخابی اخراجات کے حوالے سے امیدوار کسی بھی شیڈول بینک میں خصوصی اکاؤنٹ کھولے گا یا پہلے سے موجود سنگل بینک اکاؤنٹ کی تفصیل کاغذات نامزدگی میں درج کرے گا۔ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت بینک سٹیٹمنٹ منسلک کرنا بھی لازمی ہوگا۔ انتخابات کی جانب ایک اور سنگ میل عبور۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ڈی آر اوز نے حلف اٹھا لیا۔ صوبائی الیکشن کمشنر نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران سے حلف لیا ہے۔ انتخابات کی جانب ایک اور سنگ میل عبور۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ڈی آر اوز نے حلف اٹھا لیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنرز نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران سے حلف لیا۔ ملک بھر میں ڈی آر اوز کی ٹریننگ کا آخری روز ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ریٹرننگ آفیسرز کی 2 روزہ ٹریننگ مکمل کر لی گئی ہے۔ ملک بھر میں 859 ریٹرننگ آفیسرز اور 144 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ ملک بھر میں ڈی آر اوز کی ٹریننگ کا الیکشن کمیشن کا ایک کہنا ہے کہ ریٹرننگ آفیسرز کی 2 روزہ ٹریننگ کا جو عمل ہے وہ مکمل کیا جا چکا ہے۔ ملک بھر میں 859 ریٹرننگ آفیسرز اور 144 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو ٹریننگ کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جا چکا ہے۔ عام انتخابات 2024 میں صاف اور شفاف ہوں گے۔ ہم الیکشن نہ کراتے تو داغ ہوتا، جن کو لیول پلینگ ملی وہ اپنے داغوں کو لے کر نہیں چلے، ہم کون سا داغ لے کر جائیں گے؟ کوئٹہ میں نگران وزیر اعظم کی میڈیا سے بات چیت، کہا کہ لوگ کہتے ہیں بلوچستان میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے۔ قوم پرست جماعتوں نے ووٹرز کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے۔ قوم پرست سمجھتے ہیں تمام چیزیں ان کی نگاہ سے دیکھی جائیں، تمام چیزوں کو الہامی درجہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں الہامی درجے سے نیچے آئیں۔ نگران وزیر اعظم نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی سے متعلق کہا، غیر قانونی مقیم افراد کے حوالے سے پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ لیول پلینگ فیلڈ ملا، وہ اپنے داغوں کو لے کے نہیں چلے تو ہم کون سا داغ لے کے جائیں گے؟ اور کون سا داغ ہوتا ہے؟ داغ یہ ہوتا کہ اگر ہم الیکشن نہ کراتے۔ الیکشن کرانے کے بعد نا یہ لفظ داغ میرے خیال میں ذرا نامناسب ہے۔ ہم الیکشن کرائیں گے، الیکشن کمیشن پاکستان اس کو کنڈکٹ کرے گا۔ کوئی مخصوص سیاسی جماعت ایک دعویٰ لے کر یا کوئی اور دعویٰ لے کر آئے، دعوے کیے جا سکتے ہیں، لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ اس دعوے میں کتنا وزن ہے کتنا وزن نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک سچا بیانیہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک سچا بیانیہ نہیں بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ ہمارا کام یہی تھا کہ ہم اس بیچ میں جو ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کے افیئرز ہیں وہ چلائیں، وہ چلاتے ہوئے جو ریاستی امور ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں، اور اس بیچ میں جو الیکشن آ رہے ہیں وہ الیکشن کنڈکٹ ہوں۔ داغدار غیر داغدار یہ باتیں 70 کی دہائی سے یہاں چل رہی ہیں، میں کوئی خاص زیادہ اہمیت اس چیز کو نہیں دیتا۔ پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ ہم پاکستانی سیاسی جماعتوں سے متعلق کوئی پوزیشن نہیں لیتے، ہم تمام سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بات کرتے ہیں جو پاکستانی عوام منتخب کرتے ہیں۔ پاکستان امریکہ کا ایک بڑا نان نیٹو اتحادی اور نیٹو پارٹنر ہے۔ آ رہی ہے کہ آپ کوئی اور نئی پارٹی کا سوچ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ اچھا اس کے علاوہ سر نون لیگ کو آپ نے پراپر چھوڑ دیا ہے یا ابھی آپ کا موقف اس کے اوپر کیا؟ اپنا موقف تو دے دیں۔ موقف جب آئے گا تو آئے گا، ابھی تو آپ کو موقف ہے، اس کو میں نے جواب دے دیا۔ سر یہ آزاد لڑیں یا پارٹی جوائن کریں گے؟ الیکشن میں حصہ لیں گے آپ؟ الیکشن میں حصہ نہیں
लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती, आइन होता है, मुल्क में कानून होता है, उसको पढ़ने। जो लोग कैद बंद या लापता अफराद, हमारी हमदर्दी हमके साथ है, हम खुद भी कैद बंद में नहीं और लापता भी नहीं, कोई नई बात नहीं है। सियासत से खैराबाद आपने कह दिया? नहीं, सियासत से खैराबाद नहीं, इस इलेक्शन को खैराबाद कह रही है। गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, मुल्क जमहूरियत, अवाम और तमाम सियासी जमातों के लिए अच्छा है। मुझे लगता है मखलूत हुकूमत बनेगी, किसकी होगी ये वक्त बताएगा। आइंदा वज़ीर आज़म मुल्क की बका, जमहूरियत और अवाम के लिए काम करेगा तो कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। एक होती है पोल रेटिंग, अभी जो है अभी तक कोई ऐसा साली पीटीआई का जो है मुकदमा इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स को लेकर आएंगे। अब जब क्या कहते हैं पोलिंग स्टार्ट होगी तो पता चलेगा कि जो DROs हैं, ये जो ROs हैं, जो इलेक्शन क्या कहते हैं करा रहे हैं, वो कितना किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ देते हैं या नहीं देते हैं, या बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। और अगर मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इस दफ़ा हो गया तो ये बहुत बड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कामयाबी है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का भी मौक़िफ़ सामने इस तमाम तर मामले पे। PTI मुल्क की 70% मकबूल जमात है, 6 माह से बल्ले का निशान लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमसे निशान लिया गया तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरख्वास्त दी है। हम समझते हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स और इंतज़ामिया गैर जानिबदार नहीं हैं। PTI के रूपोश रहनुमा जल्द इंतखाबात के लिए कागजात जमा कराएंगे। 174 पार्टियों में से सबसे ज़्यादा शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने करवाए हैं, ये कहना था चेयरमैन PTI का। PTI ने कभी किसी फोरम पर अदालत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की है। पेशावर हाई कोर्ट का रूल बहुत मुनसिफाना रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मंजूर है। शफाफ इंतखाबात के लिए अहकामात जारी किए जाएँ। हमारा वर्कर और सपोर्टर बहुत मुतहर्रिक है, इंतखाबात का इंतज़ार कर रहा है। दूसरी जानिब उस्मान डार की वालिदा ने सियालकोट में इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा है कि उन्हें सदुकोप करके कोई अपनी मनमानी नहीं करा सकता। हथकड़ियाँ लगाओ, वो कागजात जमा करवाएंगी। वो जेल में भी जाकर इलेक्शन लड़ेंगी। उन्होंने नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करते हुए कहा कि मैदान में आओ, देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या हाल करती हूँ। ये कहना है उस्मान डार की वालिदा का। उन्होंने कहा कि कोई मुझे सदुकोप करेगा लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। फिर ख्वाजा आसिफ ने मेरे घर पर हमला कराया, कोई मुझे जोर को कर्चर करके अपनी मनमानी नहीं मरवा सकता। ख्वाजा आसिफ मेरा चैलेंज है कि मेरे घर को पडोसर से भी ढेर लगा दो और मैदान में आओ, देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या असर करती हूँ। मुझे हथकड़ियाँ लगाओ, मैं कागज जमा कराऊंगी, और हथकड़ियाँ मुझे लगाओ, मैं हथकड़ियाँ और जेल में भी जाकर इलेक्शन। उस्मान डार की वालिदा के बयान पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में जवाब दिया है। वो कहते हैं कि किसी किस्म की इंतकामी सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने हमेशा अवाम के वोट के ज़रिए सियासत की। सियासी मुखालिफिन ने मुशर्रफ और PTI हुकूमतों में मेरे खिलाफ दरख्वास्त बाजी की। 6 माह कैद काटी लेकिन कुछ साबित ना हो सका। अल्लाह के बाद अदालतों से इंसाफ मिला। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपने सियासी मुखालिफिन और उनके ख़ानदान का एहतराम करते हैं। उनके मुखालिफिन 5 पार्टियां बदल चुके हैं। उनकी ज़ात की सियासत अवाम से कमिटमेंट, असूलों और वफादारी पर है। उनकी अहलिया 3 दर्जन बार अदालतों की पेशियां भुगत चुकी हैं। मेरे बेटे का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके खिलाफ भी झूठे मुकदमात बनाए गए। DPO सियालकोट हसन इकबाल ने उस्मान डार की वालिदा के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि पुलिस ने इश्तिहारी मुलजिम उमर डार की गिरफ्तारी के लिए कानूनी रेड की थी। रेड के दौरान खवातीन ने नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की। पुलिस ने खवातीन के साथ बदतमीजी और तशद्दुद नहीं किया। पुलिस के जाने के बाद मन गढ़ंत कहानी बनाएगी। उन्होंने कहा कि उमर डार रियासत के खिलाफ महाजराई, तशद्दुद और तोड़ फोड़ में मुलव्विस है। किसी भी इश्तिहारी मुलजिम को पनाह देने पर पुलिस हिरासत से फरार कराना या मदद करना कानूनी तौर पर जुर्म है। DPO सियालकोट हसन इकबाल का उस्मान डार की वालिदा के बयान पर यह रद्द-ए-अमल सामने आया। पुलिस सियालकोट ने एक इश्तिहारी मुलजिम उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तरीके से रेड किया। जब ये रेड किया गया तो घरेलू ख़वातीन ने नहायत नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया
اور پولیس کے جانے کے بعد یہ من گھڑت کہانی بنائی کہ پولیس نے تشدد کی اور بدتمیزی کی ہے۔ ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس مقدمات کی بابت شواہد موجود ہے جس میں ملزم عمر ڈار ریاست پاکستان کے خلاف ہرزہ رسائی کر رہا ہے، تشدد اور توڑ پھوڑ میں بھی ملوث ہے۔ تو یہ موقف ان کا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کا 21 دسمبر تک حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہم نے آج جواب جمع کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہمیں بھی اس کی کاپی فراہم کی جائے، جس پر جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے ریمارکس دیے کہ یہ آپ کا قانونی حق ہے، آپ کو کاپی فراہم کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کا 21 دسمبر تک حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے۔ اہم خبر ہے، الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا ہے کہ ہم نے آج جواب جمع کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہمیں بھی اس کی کاپی فراہم کی جائے۔ اسی پر مزید جانتے ہیں، تفصیلات میں جوائن کیا نمائندہ پی این این سفیر اللہ نے۔ سفیر بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں، کیا ریمارکس مزید دیے گئے عدالت کی جانب سے؟ سفیر اللہ سے ہم رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش بھی کریں گے، ابھی آپ کو یہ اپڈیٹ کریں کہ یہ ہم سماعت ہوئی اور اس میں عدالت کی جانب سے یہ ہم ریمارکس دیے گئے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 21 دسمبر تک فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے۔ ہم نے آج جواب جمع کیا ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں ابھی اس کی کاپی فراہم کی جائے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے اس میں یہ کہا گیا اور یہ آپ کا قانونی حق ہے، کاپی فراہم کریں گے۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 6 ماہ میں پہلی بار سرپلس میں پہنچ گیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں 64% تک کم ہو گیا۔ 4 ماہ کے بعد نومبر پہلا مہینہ تھا جب کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $9 ملین رہا، جبکہ برآمدات 12% تک بڑھی۔ مانیٹری مالیاتی پالیسی اور حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے سخت انتظامی اقدامات کے نتیجے میں مالی سال 2024 کے پہلے 5 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ جولائی تا نومبر میں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہو کر $1.16 بلین رہ گیا ہے، جو کہ گزشتہ سال اس عرصے کے دوران $3.3 بلین تھا۔ حوصلہ افزا خبر یہ ہے کہ نومبر 2023 میں برآمدات اور ترسیلات دونوں میں بہتری آئی ہے۔ $3.36 ملین پر پاکستان کی برآمدات 12% تک بڑھیں اور نومبر کے ماہ میں $2.25 بلین کی ترسیلات 4% تک بڑھیں۔ درآمدات 6% کمی کے ساتھ $5.3 بلین رہ گئی ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی پاکستان کی میکرو اکنامک سٹیبلٹی کو اور تقویت دینے میں مددگار ثابت ہوگی۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 6 ماہ میں پہلی بار سرپلس میں پہنچ گیا ہے۔ تفصیلات یہ ہیں کہ 6 ماہ میں پہلی بار یہ سرپلس میں پہنچا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں 64% تک کم رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق نومبر میں پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $9 ملین رہا۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے فلوریڈا میں یو ایس سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر مائیکل ایرک کوریلا سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور فوجی تربیتی امور بھی زیر غور آئے ہیں۔ دونوں جانب سے تربیتی رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ آرمی چیف نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے صرف ہزارہ ہی نہیں دیگر قومیتوں کو بھی نشانہ بنایا۔ بدقسمتی سے ہمارے خطے میں خونی دور بھی آیا۔ ہزارہ برادری نے دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں کوتاہیاں ضرور ہوئیں مگر نیت ہماری بری نہیں تھی۔ وزیر اعظم بلوچستان میں پرائم منسٹر یوتھ سکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا افتتاح کر دیا گیا۔ کوئٹہ شہر کی آئیڈینٹی کو ڈیولپ کرنے میں ہزارہ کمیونٹی کی ہے، بلوچستان کے اندر ہزارہ کمیونٹی کی ہے، وہ شاید میرے خیال میں بعض اوقات انڈر سٹیٹڈ ہوتی ہے، اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک خونی دور بھی آیا، لیکن یہ ریزیلینس بھی شاید ہزارہ برادری کی تھی کہ اس ٹیررزم کو جس انداز میں، جس ہمت سے اس برادری نے اس کا سامنا کیا، شاید کوئی اور ہوتا تو نہ کر پاتا۔ ہمیں ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے تھا۔ کئی جگہوں پہ ہماری ناکامیاں ہوئی ہیں، ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن نیت ہماری درست ہے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا چلوں۔ نیت ہماری بری نہیں ہے، نیت ہماری یہی ہے کہ آپ ہمارے جیسے ہی ہیں، ہمارے اور آپ کے حقوق میں کوئی
کوئی تفریق نہیں ہے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ موسم بدل گیا لیکن اسموگ نہیں جا سکی. باغوں کے شہر میں آج بھی آلودگی کے دھیرے ہیں. دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر ہے. دن 12 بجے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 251 ریکارڈ کیا گیا. بھارتی دارالحکومت دلی تیسرے نمبر پر آ گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس 199 ریکارڈ کیا گیا. بھارتی شہر کولکتہ میں 197 AQI ریکارڈ کیا گیا اور کولکتہ کا چوتھا نمبر ہے. شامل ہوں گے وسیم جونیئر اسکواڈ کا حصہ ہوں گے. زمان خان کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. تو کس طرح کی یہ ٹیم ہے؟ 17 رکنی اسکواڈ ہے. کیا یہ اسکواڈ بیلنسڈ ہے یا نہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن ابھی کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے. بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو آپ تک پہنچانی ہے. خبر یہ ہے کہ شفاف انتخابات موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے. پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کا چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد. انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقعوں کی فراہمی پر زور دیا گیا. انتخابی طریقہ کار، حلقہ بندیوں اور نشستوں کی تقسیم پر سوالات اٹھا دیے گئے ہیں. سپریم کورٹ سے کمیشن کے ہر عمل کی توثیق کرنے کی بجائے تضادات کے نوٹس کا مطالبہ کیا گیا ہے. سپریم کورٹ بار نے چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ اہم خبر ہے. سپریم کورٹ کمیشن کے ہر عمل کی توثیق کرنے کے بجائے تضادات کا نوٹس لے. پاکستان بار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے حوالے سے یہ تحفظات سامنے آئے ہیں. سپریم کورٹ بار کا چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا ہے. حلقہ بندیوں اور نشستوں کی تقسیم کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں اور کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں. میں جوائن کیا نمائندہ PNN شبیہہ نقوی نے. شبیہہ نقوی، کیا تفصیلات ہیں تحفظات کے حوالے سے؟ جی بالکل، عام انتخابات کے حوالے سے پاکستان بار کونسل اور سپریم بار کونسل جو ہے ان دونوں نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. پاکستان بار کونسل کا یہی کہنا ہے کہ موجودہ کمیشن کے ہوتے ہوئے شفاف انتخابات پہ سوالات اٹھ سکتے ہیں، کیونکہ جہلم کی، راولپنڈی کی اور گجرانوالہ کی جو نشستوں کی تقسیم ہے وہ عدم توازن کا شکار ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حلقہ بندیاں بھی جو ہیں وہ آبادی کے سے مطابقت نہیں رکھتی. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وکلا کنونشن بلائیں گے جس میں جو شفاف الیکشن کو یقینی بنانے کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا. جبکہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی شفاف الیکشن ہو. الیکشن 8 فروری کو کروانا کمال نہیں ہے بلکہ الیکشن شفاف کروانا کمال ہے. اور اس کے ساتھ دونوں جو بار کونسلز ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ مستعفی ہوں، جبکہ موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی زیر نگرانی شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے. جی ٹھیک ہے شبیہہ نقوی، یہ بھی بتائیں کہ کون کون سے حلقے ہیں جن حلقہ بندیوں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا؟ جہلم کا، راولپنڈی کا اور اس کے ساتھ گجرانوالہ کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے پاکستان بار کونسل کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ جو نشستوں کی تقسیم ہوئی ہے وہ آبادی کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً سپریم کورٹ میں بھی جو ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے مختلف درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں. اور اسی حوالے سے ہی پاکستان بار کونسل نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب حلقہ بندیاں ہی ٹھیک نہیں ہوں گی تو شفاف الیکشن کیسے ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ اس کا سارا جو یہ عمل ہے یہ الیکشن کمیشن ہی کرواتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ الیکشن کمیشن جو حلقہ بندیاں ہی ٹھیک نہیں کروا سکا. انتخابی جو عمل ہے وہی شفاف نہیں ہوگا تو انتخابات کیسے شفاف ہوں گے. اس لیے انہوں نے جو چیف الیکشن کمیشن سے نہ صرف مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اپنے ٹھیک ہے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. شبیہہ نقوی، آپ نے یہاں معاملے کے حوالے سے میں آگاہ کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. اس تمام تر صورتحال پر جو لیگل ویو ہے کہ کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے وہ جان لیتے ہیں. میں جوائن کیا ہے حافظ احسان احمد صاحب نے، ماہر قانون ہے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہمارے سامنے اس وقت آ رہی ہے کہ شفاف انتخابات موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے. یہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کا چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد سامنے آیا، اظہار کیا انہوں نے تحفظات کا. کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا امپورٹنٹ ہے ان تحفظات کا اظہار کرنا ایسے موقع پر جبکہ عدلیہ واضح کر چکی ہے کہ الیکشن بر وقت ہوں گے اور کوئی بھی ہرڈل ہوگی اس پر بھرپور قانونی کارروائی کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. آج جو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور جس وقت یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کی ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور جس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، جو کہ پاکستان کی جو دونوں بار ایسوسی ایشنز ہیں
یہ پورے ملک کی جو لیگل کمیونٹی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور اس کے اندر بات بالکل انہوں نے مناسب کی ہے، ٹھیک کی ہے کہ پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کی یہ پرائمریلی رسپانسبلٹی ہے کہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے، اور دوسری اس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ چونکہ بینگ اے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آئیں اس سے یہ لگے کہ جو ایک ملک کے اندر ایک پولیٹیکل چیز چل رہی ہے اس کو جب ٹرانسلیٹ الیکشن کے اندر کیا جائے تو اس کا جب ریزلٹ اس چیز کے اندر آئے تو وہ سارے سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. تو اس کانٹیکٹ کے اندر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اور کبھی بھی پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اس طرح اکٹھے ہو کے اس اسٹیٹمنٹ کو نہیں دی. آج الیکشن شیڈول کی امپلیمنٹیشن کی سٹیج وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. اب کس طرح اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو رسپونڈ کرتا ہے یا چیف الیکشن کمشنر اس کو رسپونڈ کرتا ہے، لیکن اگر اس کا امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ دیکھا جائے اس چیز کے اندر جو ہے تو ریزرویشنز جو ہیں وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی کر رہی ہیں، اور ڈی لیمیٹیشنز کے اوپر بھی کافی لوگوں کے تحفظات اس چیز کے اندر ہیں. اور جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر سب سے اوور اینڈ ابو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو بنیادی رول یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ہماری الیکٹڈ گورنمنٹس اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹس چل رہی ہیں اس کے اندر وہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ جس سے پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو ایک ہی جیسا انوائرمنٹ ملے. اور اسی چیز کی جو عکاسی ہے وہ ہماری پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے حافظ احسان احمد صاحب موجود ہیں. حافظ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. شفاف انتخابات موجودہ الیکشن کمشنر کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے. پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کا چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد سامنے آیا. یہ تحفظات کا اظہار ان کی جانب سے کیا گیا. سابق وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ وزیراعظم کو جیل میں ڈال کر کہا جاتا ہے کہ ہم نے ٹھیک کیا، ہماری پارٹی سے بندے دوسری پارٹی میں شامل کرائے گئے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود انہیں RTS بٹھانا پڑا. انہوں نے کہا کہ نئے پاکستان اور تبدیلی کا نعرہ جھوٹ اور فراڈ تھا. سلیکٹڈ شخص 4 ووٹوں کی برتری سے وزیراعظم بنا. عدم اعتماد میں لوگ لانے کے لیے ہیلی کاپٹر اڑائے گئے. وہ لاہور میں نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. جیسے عمران خان آیا تو ڈالر میں پتہ نہیں کیا اس کو پرد لگ گئے کہ وہ اڑنے لگ پڑا، روپیہ مٹی میں مل گیا، گروتھ ریٹ ختم ہو کے رہ گئی. IMF اپنی شرطوں پہ آیا، دوبارہ اس کو لایا انہوں نے، جو کہتے نہیں تھکتے تھے کہ پاکستان کے سبز جھنڈے کی ہم عزت کروائیں گے، سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے، ایک نیا پاکستان بنائیں گے، تبدیلی آئے گی. وہ سب کچھ ایک جھوٹا خواب تھا، وہ سبز باغ تھا. افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود جیت نہیں رہے تھے الیکشنوں میں. بے تحاشا انجینئرنگ کی گئی، بندوں کو پارٹیاں تبدیل کروائی گئی، ہماری پارٹی سے بندے لے کے ان کی پارٹی میں ڈال دیے گئے. لیکن پھر بھی جب نہیں جیتے تو RTS بند کر کے الیکشن کو ان کو روک کر جتوانا پڑا. پھر بھی پنجاب کے اندر ہماری سب سے بڑی اکثریتی پارٹی بن گئی ہماری پنجاب میں، اور سینٹر میں انہوں نے RTS کو بند کروا کے اس کو اپنا 2-4 ووٹوں سے اکثریت کروائی. اس کے لیے ہیلی کاپٹر اور جہاز اڑے ان بندوں کو لا کے ووٹ آف کانفیڈنس دلوانے کے لیے. سیاسی مخالفین کو جیل بھیجنا جیت نہیں بلکہ ہماری شکست ہے. میں چاہتا ہوں روایتی سیاست کو دفن کریں اور ملک کو نئی سمت میں لے کر جائیں. سیاسی اختلافات کو اختلافات تک ہی رکھیں، دشمنی نہ کریں. آج پھر ملک میں تقسیم اور انتقام کی سیاست نظر آ رہی ہے. پرانی سیاست کریں گے تو جو وزیر اعظم بنے گا وہ چل نہیں سکے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاہور ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب. آپ کا لیڈر سے سیاسی اختلافات رکھ سکتا ہوں، ایک دوسرا رائے رکھ سکتا ہوں، مگر جو سیاسی کارکن ہیں ان کا میں عزت کرتا ہوں، ان کا میں احترام کرتا ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو. اور آپ کی مجھے مدد چاہیے، آپ کی مجھے مدد چاہیے کہ ہم یہ بخار توڑیں جو ملک میں چڑھا ہوا ہے، جو ہم ایک دوسرے کو گالی دے کے کہتے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کا ایک سیاست کا کامیابی سمجھتے ہیں. یہ کامیابی نہیں، یہ سیاست
का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। और आज अगर पाकिस्तान में ये इंतकाम की सियासत, ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत आज एक बार फिर पाकिस्तान में नजर आ रहा है, तो मानना पड़ेगा कि खान साहब ने खुद ये सियासत वापस लेकर आया। जब हमने कहा कि हम सियासी इख्तलाफात को सियासी इख्तलाफात ही रखें, जाती दुश्मनी पे ना उतर आए, हर किसी को अपने दायरे में काम करने के बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि हम एक दूसरे के दुश्मन ना बने, हम भी सियासत के दायरे में रह के काम करें और वो भी अपने दायरे में रह के काम करे। तो हमें कहा किया कि मुकमुका पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी फैसल टाउन में पीपी रहनुमा नवीद चौधरी की रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं। उन्होंने नवीद चौधरी की अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। उन्होंने नवीद चौधरी के साहबजादे अफरान नवीद से भी अफसोस का इजहार किया है। आपको सवाल से अपडेट करें कि लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद चौधरी की रिहाइशगाह पर आमद, जहाँ पर उन्होंने इजहार अफसोस किया। बिलावल भुट्टो की नवीद चौधरी की अहलिया के इंतकाल पर ये ताज़ियत इस वक्त बिलावल लाहौर में है और यहाँ पर उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ पर अभी आपको ये बता रहे हैं कि नवीद चौधरी के घर पर वो गए, उनके साहबजादे अफरान नवीद से उन्होंने मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद चौधरी की रिहाइशगाह पर आमद और वहाँ पर उन्होंने फातिहा ख्वानी भी की है। इंतकाल पर उनकी अहलिया के उन्होंने ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो की नवीद चौधरी की अहलिया के इंतकाल पर यह ताज़ियत और बिलावल भुट्टो का नवीद चौधरी के साहबजादे अफरान नवीद से भी इजहार अफसोस। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे, इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के हल्का बंदी केस में ये अहम रिमार्क्स। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा है कि आम इंतखाबात की तारीख खाने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख खाना कोई मामूली बात नहीं। जस्टिस अता मिनुल्लाह ने कहा कि किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PP 12 में हल्का बंदी से मुताल्लिक नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। आम इंतखाबात 2024 में साफ और शफाफ होंगे। हम इलेक्शन न कराते तो दाग होता। जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले। हम कौन सा दाग लेकर जाएंगे? कोयटा में निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मीडिया से बातचीत। कहा कि लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। कौम परस्त जमातों ने वोटर्स को कुछ ना कुछ तो कहना है। कौम परस्त समझते हैं कि तमाम चीज़ें उनकी निगाह से देखी जाएँ, तमाम चीज़ों को इल्हामी दर्जा देने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं इल्हामी दर्जे से नीचे आएँ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों की वापसी से मुताल्लिक़ कहा है कि गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के हवाले से पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, वो अपने दागों को लेके नहीं चले तो हम कौन सा दाग लेके जाएंगे? और कौन सा दाग होता है? दाग ये होता कि अगर हम इलेक्शन ना कराते। इलेक्शन कराने के बाद ना ये लफ्ज़ दाग मेरे ख्याल में ज़रा नामुनासिब है। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं। लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वज़न है, कितना वज़न नहीं है। बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया होता है और बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया नहीं भी होता है। दोनों चीज़ें चलती हैं। हमारा काम यही था कि हम इस बीच में जो डे टू डे गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं वो चलाएं, वो चलाते हुए जो रियासती उमूर हैं उनको इम्प्लीमेंट करें और इस बीच में जो इलेक्शन आ रहे हैं वो इलेक्शन कंडक्ट हों। दागदार गैर दागदार ये बातें 70 की दिहाई से यहाँ चल रही हैं। मैं कोई ख़ास ज़्यादा अहमियत इस चीज़ को नहीं देता। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के कौमी और सूबाई असम्बलियों के हल्का बंदियों के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वकला के दलाइल सुनने के बाद ये अहम फैसला महफूज किया है। आपको अपडेट करें, साम खबर से मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। ये कहा गया है पंजाब के चंडीगढ़ के कौमी असम्बली के हल्का 93-94 की हल्का बंदियाँ चैलेंज की गई हैं। पंजाब के ज़िला टोबा टेक सिंह के कौमी असम्बली के हल्का 106-107 के हवाले से भी खबर है और मज़ीद जान लेते हैं आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल सईद अब्बासी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क के मुख्तलिफ अजला की हल्का बंदियों
हल्का बंदियां चैलेंज करने के केसेस की समाअत हुई इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में, और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों के खिलाफ केस का फैसला जो है महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर जो वकला हैं उनके दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। चीफ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे जो मुस्तकबिल में भी काम आएगा। सांगड़ से हल्का बंदियां चैलेंज करने के केस में बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी पेश हुए। पंजाब के चिन्योट के कौमी असम्बली के हल्का 93 और 94 की हल्का बंदियां चैलेंज की गई हैं। पंजाब के जिला टोबा टेक सिंह और के कौमी असम्बली के हल्का 106 और 107 की हल्का बंदियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की गई थी। इसके अलावा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ के NA 8 की हल्का बंदियां भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की गई थी। जिला टोबा टेक सिंह के सूबाई असम्बली के 121 और 124 की हल्का बंदियां भी चैलेंज की गई थी। इसके अलावा सिंध के जिला सांगड़ के सूबाई असम्बली के हल्का 42 और 41 की हल्का बंदियां भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की थी। ये तमाम हल्का बंदियों पर एक साथ समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इन दरख्वास्तों पर समाअत की थी और अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर हल्का बंदियां चैलेंज करने के केस का फैसला जो है महफूज कर लिया है। जी आदिल सिद्दीकी, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ बात करते हैं स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 2256 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 62,948 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। आपको सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल है जहां पर मार्केट 62,948 पॉइंट्स पर उसकी ट्रेड हो रही है। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान सामने आया है और 100 इंडेक्स में 2256 पॉइंट्स की कमी सामने आई है। इसी पर मजीद जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है नजीब नाइज ने। नजीब नाइज, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट जो आए दिन नई बुलंदतरीन सतह तक पहुंच रही थी उसे उसमें कमी का सिलसिला बरकरार है। 2 दिनों में तकरीबन 4000 से ज़ायद पॉइंट्स तक स्टॉक मार्केट में कमी रिकॉर्ड की गई है। 62,000 कुछ पॉइंट्स पर स्टॉक मार्केट अभी ट्रेड कर रही है। क्या वजूहत हैं? अमीन गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्वेस्टर हैं और स्टॉक मार्केट के हवाले से मालूमात रखते हैं। दिसंबर की क्लोजिंग है, बैंकों की पोजीशन क्लियर करनी होती है। जो लेवरेज पे बैंकों से जो हमने मार्जिन लिया होता है उनको क्लियर करना होता है। मार्केट ने जो लास्ट टाइम 25,000 पॉइंट की जो तेजी हुई उसमें बगैर गैप के हुई। अगर ये गैप के करेक्शन के साथ अगर मार्केट तेज होती तो ये एकदम से मार्केट ना गिरती। अपना मार्केट अपना गैप फिल करके दोबारा आएगी। इसमें तकरीबन 15 दिन या 1 महीना लग जाएगा, फिर दोबारा मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। मगर अभी ये कि वक्ती तौर पर मार्केट के अंदर बहुत प्रेशर है। अगर जो इन्वेस्टर मार्केट से अपना सेल आउट हो चुके हैं उनको चाहिए कि थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, एक साथ बाइंग ना करें। बाइंग करने का मौका अभी आया और मजीद और भी आएगा। अभी भी वो खबरें मौजूद हैं जिससे स्टॉक मार्केट मजीद ऊपर जाएगी और ताहाल जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा सकती है। जी सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास हुआ है। चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने 5,000 रुपये के जाली नोट कमेटी में पेश कर दिए। उन्होंने कहा कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी जाली नोटों को ना पहचान सके। 5,000 का जाली नोट अगर उन्हें मिल सकता है तो आम आदमी का क्या बनेगा? कमेटी ने बैंकिंग कंपनीज तरमीमी बिल 2023 आइंदा मीटिंग तक मौखर कर दिया। आपको इस अहम अपडेट के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि जाली नोट बैंकों के सिस्टम में मौजूद हैं। चेयरमैन कमेटी ने यह वाज़ेह किया है, मेरे पास 1,000 रुपये के BCO जाली नोट मौजूद हैं। चेयरमैन कमेटी ने यह भी कहा DGFIA को तलब करके ब्रीफिंग दी जाए। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की आइंदा इजलास में तफसीली ब्रीफिंग देने की यकीन दहानी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने 5,000 रुपये के जाली नोट कमेटी में पेश कर दिए। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी जाली नोटों को ना पहचान सके। चेयरमैन कमेटी की जानिब से कहा गया है 5,000 का जाली नोट मुझे मिल सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा, ये सवाल किया गया है जाली नोटों के हवाले से। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा ने। गुलाम मुर्तज़ा, ये क्या मामला है, आगाह करें। जी, वज़ारत ख़ज़ाना की जो कायमा कमेटी है उसका इजलास जो है वो हो रहा है और इस इजलास में जो 5,000 वाले जाली नोट्स हैं इसके हवाले से चेयरमैन कमेटी ने जो है वो नोट पेश किए हैं और ये बताया है कि मार्केट में 5,000 वाले जाली नोट चल रहे हैं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी जाली नोटों को ना पहचान सके, बल्कि उसमें कुछ इस तरह के फीचर्स थे जैसे लग रहा हो कि वो बिल्कुल असली नोट है
اور 5000 کا جعلی نوٹ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے مل سکتا ہے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا. اس طرح کی صورتحال میں گورنر جو ڈپٹی گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے, ان سے استفسار کیا گیا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اصل ہیں یا نقلی ہیں, اور جعلی کرنسی کا استعمال جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ بینکوں کے ذریعے سے جعلی نوٹ جو ہیں وہ پوری مارکیٹ میں پھیل رہے ہیں, اور لوگوں کو کسی غریب کو اگر دے دیا جائے تو پھر اس کی تو بالکل جو اس کی مزدوری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس حوالے سے چیئرمین کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ جعلی کرنسی پہ جو پالیسی ہے وہ بنائیں اور اس صورتحال میں کسی کے پاس نہ جایا جائے, بلکہ جو کنسرن شخص ہے اس کے پاس جعلی نوٹوں کے حوالے سے تمام جو تفصیلات ہیں وہ ہونی چاہیے اور ایک جگہ پہ جا کے اس کو رپورٹ کیا جا سکے. جیسے اس طرح بنایا جائے جیسے ایک پورٹل کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس 1000 روپے کے بھی PCO جعلی نوٹ پڑے ہوئے ہیں, اور DGI جو ہے اس کو بھی ہم طلب کریں گے اور اراکین کمیٹی کو وہ بریفنگ دیں گے تاکہ وہ بھی اس معاملے میں آن بورڈ ہوں, اور اس کے بعد جو بینکنگ کمپنیز ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, غلام مرتضیٰ آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. اب ایک بریک, کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. الیکشن کمیشن نے آہا چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے. اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ خبر ابھی سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آہا چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے. یہ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے آہا چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے. یہ بریکنگ نیوز اب سے کچھ دیر قبل ہی سامنے آئی کہ فوری طور پر مشیر کے عہدے سے الگ کر دیا جائے. الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے. الیکشن کمیشن نے سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو آہا چیمہ کو ہٹانے کا حکم جاری کر دیا ہے. آپ کو اس بریکنگ نیوز کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے آہا چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے. فواد حسن فواد کے متعلق الیکشن کمیشن 21 دسمبر کو سماعت کرنے جا رہا ہے. یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آہا چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے. شبیہ نقوی, کیا تفصیلات اس سے متعلق؟ جی بالکل, الیکشن کمیشن میں درخواست آئی تھی کہ جو آہا چیمہ ہیں اور فواد حسن فواد جو ہیں وہ الیکشن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, تو نگران جو گزرے ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے. اب سے تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن نے جو آہا چیمہ ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے, اور سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو آہا چیمہ کو ہٹانے کا یہ حکم دیا گیا ہے. جبکہ فواد حسن فواد کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ پرسوں 21 دسمبر کو الیکشن کمیشن اس حوالے سے مزید سماعت کرے گا اور پھر الیکشن کمیشن فیصلہ دے گا. جی ٹھیک ہے. شبیہ نقوی, یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن نے جس پر یہ جاری کیا ہے, حکم جاری کیا ہے, یہ معاملے کی تفصیلات کیا ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ذرا یہ بتائیے گا. الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو نگراں وفاقی وزراء ہیں وہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور اس لیے جو آہا چیمہ ہیں اور فواد حسن فواد ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے. کیونکہ آہا چیمہ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر جو مشیر کا عہدہ ان کا جو ہے اس سے ان کو ہٹایا جائے, جس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. اور آج الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ آہا چیمہ کے جو ہیں انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, تو اسی لیے آہا چیمہ کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. جبکہ فواد حسن فواد کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ان کے کیس کی ابھی مزید 21 دسمبر کو سماعت ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا. اچھا شبیہ نقوی, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت سی پارٹیز نے اعتراضات بھی اپنے بتائے کہ انہیں اعتراضات ہیں کہ شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے. کیا یہ اسی تناظر میں انہیں ہٹایا گیا ہے, یا اور اس کے علاوہ کیا الیگیشنز لگائی گئی ہیں آج چیمہ پر؟ جی بالکل, نہ صرف بہت سی سیاسی جماعتوں نے اعتراضات کیے بلکہ ہم نے دیکھا کہ بار کونسل جو ہیں, چاہے وہ پاکستان بار کونسل ہو یا سپریم بار کونسل ہو, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے یا الیکشن کمیشن ہے یہ انتخابات سے اثر انداز ہو سکتا ہے, یا شفافیت کا جو معیار ہے وہ مختلف ہے, حلقہ بندیاں صحیح نہیں. اس حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ اس پہ اثر انداز ہو سکتے انتخابات کے حوالے سے. اگرچہ سپریم کورٹ نے آج فیصلے کی تاریخ اناؤنس کر دی ہے, لیکن
شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ فیورٹزم سے کام نہ لیا جائے. اور آہد چیمہ کی اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ مشیر ہے. انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اس لیے انہیں ہٹا دیا گیا ہے. شبیہ نقوی آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ. جبکہ فواد حسن فواد کے متعلق الیکشن کمیشن 21 دسمبر کو سماعت کرے گا اور تب اس کا فیصلہ کیا جا سکے گا. ابھی کے لیے خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں، محمد عادل ہمارے ساتھ موجود ہیں. عادل بتائے گا ایلیگیشنز جو لگائی گئی ہیں احد چیمہ پر، اس کے جواب میں احد چیمہ کی جانب سے کیا کہا گیا؟ دیکھیں، احد چیمہ صاحب جو ہے وہ کچھ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ احد چیمہ اور فواد حسن فواد جو دونوں بیوروکریٹس ہیں، بیسیکلی ان کا جو زیادہ قربت رہی ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف سے ساتھ رہی ہے. احد چیمہ جو ہے پنجاب میں جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ معاملات دیکھتے رہے، اور پھر جب شہباز شریف پرائم منسٹر تھے تو اس وقت وہ ایڈوائزر کے طور پر انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا. انہوں نے قبل اس وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو گئے تھے. تو تاثر یہ دیا جا رہا تھا، جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے الزام بھی لگایا جا رہا تھا کہ یہ دونوں جو بیوروکریٹس ہیں ان کی نگران سیٹ اپ میں تعیناتی جو ہے وہ بیسیکلی کنٹینیوٹی ہے جو ہے شہباز شریف کی اور نواز شریف کے حوالے سے کہ مسلم لیگ نون کے، چونکہ یہ دونوں کلوز ہیں. تو اس پر آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ اس اعتراضات کو درست مانتے ہوئے احد چیمہ کو جو ہے وہ ہٹا دیا. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ احد چیمہ جو ہے وہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. جب احد چیمہ کو ہٹا دیا تو یقینی طور پر فواد حسن فواد کا ویسے تو معاملہ 21 دسمبر کو سماعت ہوگی، تو وہ یقینی طور پر ان کے حوالے سے بھی اسی قسم کا فیصلہ متوقع ہے. اور فواد حسن فواد نشکاری کے معاملات کو دیکھ رہے تھے. اس کے علاوہ ایک بیوروکریٹ تھے جو پرنسپل سیکرٹری تھے توقیر شاہ، وہ چونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے حوالے سے بھی وہ بھی شہباز شریف کے بہت کلوز سمجھے جاتے تھے، اور جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن تھا اس میں بھی وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے. تو یہ 3-4 ایسی اپائنٹمنٹ تھی جو نگران سیٹ اپ میں موجود تھی، جن کے بارے میں تاثر یہی تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کے بہت کلوز ہیں. ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ان کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے کلوز ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اعتراضات جو ہے وہ الیکشن سے پہلے آ رہے تھے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوشش کی کہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو برقرار رکھا جائے. تو انہوں نے احد چیمہ کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فواد حسن فواد کے حوالے سے کیا آتا ہے. بالکل دیکھنا ہوگا کہ ان کے حوالے سے کیا فیصلہ آئے گا. 21 دسمبر کو وہ فیصلہ آ سکتا ہے. بہت شکریہ محمد عادل، ڈائریکٹر نارتھ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فی الفور ہٹا دیا گیا ہے احد چیمہ کو. مختلف پارٹیز کی جانب سے اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے تھے. آگے بڑھیں گے. سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی جانب سے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے گئے ہیں. اہم خبر ہے، جہانگیر ترین کی لیگل ٹیم نے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں. جہانگیر ترین کی جانب سے NA 155 لودھرا کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے. جہانگیر ترین کی جانب سے PP 227 اور 228 کے لیے بھی کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے ہیں. جہانگیر ترین کے کورنگ امیدوار علی ترین ہوں گے. اہم خبر ہے، سربراہ IPP جہانگیر ترین کی جانب سے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے گئے ہیں. جہانگیر ترین کی لیگل ٹیم نے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں، اور جہانگیر ترین کی لیگل ٹیم نے یہ وصول کیے کاغذات نامزدگی. جہانگیر ترین کی جانب سے NA 155 لودھرا کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے ہیں، جبکہ جہانگیر ترین کی جانب سے PP 227 اور 228 کے لیے بھی کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے. اور جہانگیر ترین کے امیدوار علی ترین ان کے بیٹے ہوں گے. اہم خبر ہے، جہانگیر ترین کی لیگل ٹیم نے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے. اور اب یہ خبر کہ اسٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان ہے. 100 انڈیکس میں 2256 پوائنٹس کی کمی. مارکیٹ 62,948 پوائنٹ پر ٹریڈ ہو رہی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے نمائندے نجیب نائٹ سے. نجیب بتائے گا اسٹاک مارکیٹ میں یہ جو مندی دیکھی گئی ہے اچانک سے، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟
उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे और इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक से इस शदीद मनफी रुझान के पीछे क्या रीज़न्स हो सकती हैं। 100 इंडेक्स में 2256 पॉइंट्स की बड़ी कमी देखी गई है और अब मार्केट 62,948 पॉइंट पर ट्रेड हो रही है। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान देखा गया है। कारोबारी हफ्ते के बाद ही ये रुझान देखा गया और मनफी रुझान और 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी देखी गई है, पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स में ये कमी हुई है और मार्केट इस वक्त 62,948 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब बताएगा कारोबारी हफ्ते के दौरान इस तरह की मनफी रुझान के पीछे रीजंस क्या हैं? जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में तकरीबन 2 दिनों के दौरान 4000 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी हुई है। इसकी वजह खास तौर पर प्रॉफिट टेकिंग के बायस नजर आई है। मुख्तलिफ जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, उनकी जानिब से ज़्यादातर सेलिंग के बायस, क्योंकि स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई थी और आमतौर पर यह होता है कि जब स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर जाती है तो मुनाफा हासिल करने के लिए शेयर बेचे जाते हैं। ये मामूल की जो है होती है और आमतौर पर इसको स्टॉक मार्केट में ये मामूल की सूरत होती है, जिस वजह से जो है स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता 2 दिनों से जो है सेलिंग जारी है और 4000 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी हुई है। इस वक्त क्लोजिंग आ चुकी है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 100 इंडेक्स 2371 पॉइंट्स की कमी से 62,833 पॉइंट्स पर क्लोजिंग दे चुका है। जी ठीक है नजीब नाइक, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डालकर कहा जाता है कि हमने ठीक किया, हमारी पार्टी से बंदे दूसरी पार्टी में शामिल कराए गए, इतना कुछ करने के बावजूद उन्हें RTS बिठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान और तब्दीली का नारा झूठ और फ्रॉड था। सिलेक्टेड शख्स 4 वोटों की बर्तरी से वज़ीर-ए-आज़म बना। अदम एतमाद में लोग लाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाए गए। वो लाहौर में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब कर रहे थे। जैसे इमरान खान आया तो डॉलर में पता नहीं क्या उसको पर्द लग गए कि वो उड़ने लग पड़ा, रुपया मिट्टी में मिल गया, ग्रोथ रेट ख़त्म होकर रह गई। IMF अपनी शर्तों पे आया, दोबारा उसको लाया उन्होंने, जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज्जत करवाएंगे, सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी। वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सब्ज बाग था। अफसोस ये है कि उसके बावजूद जीत नहीं रहे थे इलेक्शनों में। बेतहाशा इंजीनियरिंग की गई, बंदों को पार्टियां तब्दील करवाई गई, हमारी पार्टी से बंदे लेके उनकी पार्टी में डाल दिए गए, लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो RTS बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। फिर भी पंजाब के अंदर हमारी सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी बन गई हमारी पंजाब में, और सेंटर में उन्होंने RTS को बंद करवा के उसको अपना 2-4 वोटों से अक्सरियत करवाई। उसके लिए हेलीकॉप्टर और जहाज उड़े उन बंदों को ला के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए। सियासी मुखालिफिन को जेल भेजना कोई जीत नहीं बल्कि हमारी शिकस्त है। मैं चाहता हूँ कि रिवायती सियासत को दफन किया जाए और मुल्क को नई सिमत में लेकर जाए। सियासी इख्तलाफात को इख्तलाफात तक ही रखें, दुश्मनी ना करें। आज फिर मुल्क में तकसीम और इंतकाम की सियासत नज़र आ रही है। पुरानी सियासत करेंगे तो जो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा वो चल नहीं सकेगा, ये कहना है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का। वो लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इधर से सियासी इख्तलाफात रख सकता हूं, एक दूसरा राय रख सकता हूं, मगर जो सियासी कारकुन हैं उनका मैं इज्जत करता हूं, मैं उनका मैं एहतराम करता हूं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो तरीके इंसाफ हो। और आपकी मुझे मदद चाहिए, आपकी मुझे मदद चाहिए कि हम ये बुखार तोड़े जो मुल्क में चढ़ा हुआ है, जो हम एक दूसरे को गाली दे के कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। और आज अगर पाकिस्तान में ये इंतकाम की सियासत, ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत
आज एक बार फिर पाकिस्तान में नजर आ रहा है तो मानना पड़ेगा कि खान साहब ने खुद ये सियासत वापस लेकर आया। जब हमने कहा कि हम सियासी इख्तलाफात को सियासी इख्तलाफात ही रखें, जाती दुश्मनी पे ना उतर आए, हर किसी को अपने दायरे में काम करने के बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि हम एक दूसरे के दुश्मन ना बने, हम भी सियासत के दायरे में रह के काम करें और वो भी अपने दायरे में रह के काम करे। तो हमें कहा था किया कि मुकमका आपका लीडर। गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ेंगे। नैब ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ दोषखाना रेफरेंस दायर कर दिया है। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और तफ्तीशी अफसर वकारुल हसन के हमरा रेफरेंस दायर किया है। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी आदिल। मजीद इजाफा हो चुका है। नैब ने बानी पीटीआई के खिलाफ एक और रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर कर दिया है। इसमें बुशरा बीबी और बानी पीटीआई दोनों को नामजद किया गया है। इन दोनों के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया गया है। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में दोनों मुल्जिमान के नाम जो हैं वो शामिल किए गए हैं। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और तफ्तीशी अफसर वकारुल हसन के हमरा एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया, जिसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। इससे कबल भी बानी पीटीआई के खिलाफ एक रेफरेंस जो है इसी एहतसाब अदालत में दायर हुआ था। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का जो रेफरेंस है वो भी इसी एहतसाब अदालत में दायर किया गया था, जिसमें बानी पीटीआई समेत 8 मुल्जिमान को नामजद किया गया था। जबकि अब नैब ने एक और रेफरेंस जो है दूसरी बार अब बानी पीटीआई के खिलाफ दायर किया है। नैब तोशाखाना रेफरेंस है जो अब एहतसाब अदालत में बाकायदा दायर कर दिया गया है। जी ठीक है आदिल सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टीम 3 विकेट कीपर के साथ मैदान में उतरेगी। न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी टीम की क़यादत करेंगे, जबकि साइम अयूब, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज स्क्वाड में शामिल हैं। वसीम जूनियर, जमान खान, आमिर जमाल कौमी टीम का हिस्सा होंगे। आज़म खान, अब्बास आफरीदी और हसीबुल्लाह खान भी स्क्वाड में शामिल होंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर ज़मान भी कौमी टीम का हिस्सा होंगे। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना है कि हसीबुल्लाह और साहबजादा फरहान भी टीम के साथ न्यूजीलैंड जाएंगे। शादाब खान इंजरी के बाइस टीम में शामिल नहीं हो सके और वह दस्तयाब नहीं होंगे। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ जनवरी में शुरू होगी, उसके लिए आज कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को इस टीम में शामिल नहीं किया गया, इस स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया जो कौमी स्क्वाड का ऐलान आज किया गया है। नहीं है गोइंग इनटू, अभी हमने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को पिक किया। गोइंग इनटू PSL अगर हमें फील होगा कि हमें मलिक साहब की या हमें अहमद शहजाद की ज़रूरत है या किसी भी XYZ प्लेयर की ज़रूरत है तो हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। हमने किसी भी प्लेयर को ये नहीं कहा कि उसका कैरियर ख़त्म हो गया या वो खेल नहीं सकता। हम तो ये कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ है कि अगर हमें परफॉर्मर्स नज़र आएंगे तो वो तो हमारे लिए ज़्यादा काम आसान है। कराची में DSP उमैर तारिक की ताजिर के घर में डकैती का केस, SSP इमरान कुरैशी दोबारा मुश्किल में फंस गए हैं। स्क्रूटनी नोट में इमरान कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया, लिखा DSP उमैर किसी जुर्म के ज़िम्मेदार नहीं पाए गए। पुलिस ने अबूरी चालान में इमरान कुरैशी को बेकसूर करार दिया था। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तफ्तीशी अफसर के नाम स्क्रूटनी नोट भी जारी कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं, वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, डिटेल्स बताइए। देखिए, DSP उमैर तारिक की ताजिर के घर में मुबैना डकैती के केस में SSP इमरान कुरैशी दोबारा मुश्किल में फंस गए हैं। स्क्रूटनी नोट में इमरान कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया गया है। स्क्रूटनी नोट में बताया गया है कि DSP उमैर किसी जुर्म का जिम्मेदार नहीं पाया गया। पुलिस ने अबूरी चालान में इमरान कुरैशी को बेकसूर करार दिया था। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तफ्तीशी अफसर के नाम स्क्रूटनी नोट जो है वो जारी किया है, जिसमें बताया गया कि वाक़े होने के बाद 2 दिन तक मुकदमा बगैर किसी वजह के दर्ज नहीं किया गया। मुद्दई के बयान की कॉपी
اور ایک تحقیقاتی کمیٹی کی کاپی چلان میں موجود نہیں تھی۔ ریکارڈ کے مطابق ایس ایس پی جنوبی عمران قریشی نے ایس ایس پی غربی اور ڈی آئی جی غربی کو اطلاع دی تھی۔ وہ اطلاع جو عمران قریشی کو وفاقی ادارے سے ملی تھی، مگر تفتیشی افسر نے موصوف کو بیان ریکارڈ نہیں کرایا۔ چھاپے کا پورا منصوبہ عمران قریشی کا ہے، اس کی گاڑی استعمال ہوئی ہے۔ عمران قریشی کو بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عمران قریشی بیان میں یہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس نے چھاپے کا حکم دیا تھا۔ عمیر بجاری نے اپنے فرض کی تعمیل کی۔ اطلاع دینے والے افراد کا چھاپے کے وقت اور بعد میں موجود تھے، انہیں بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے وقاص خان، بہت شکریہ۔ ایس ایس پی عمران قریشی اب دوبارہ مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ اسکروٹنی نوٹ میں عمران قریشی کو قصوروار قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کو کسی صورت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے، الیکشن پروگرام جاری ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے حلقہ بندی کیس میں یہاں ریمارکس۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا عام انتخابات کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ کیا آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے؟ عام انتخابات کی تاریخ آنا کوئی معمولی بات نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کسی کو الیکشن تاخیر کا شکار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان کے حلقہ پی پی 12 میں حلقہ بندی سے متعلق نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ عام انتخابات 2024 میں صاف اور شفاف ہوں گے۔ ہم الیکشن نہ کراتے تو داغ ہوتا۔ جن کو لیول پلینگ فیلڈ ملی وہ اپنے داغوں کو لے کر نہیں چلے، ہم کون سا داغ لے کر جائیں گے؟ کوئٹہ میں نگران وزیر اعظم کی میڈیا سے بات چیت، کہا کہ لوگ کہتے ہیں بلوچستان میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے۔ قوم پرست جماعتوں نے ووٹرز کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے۔ قوم پرست سمجھتے ہیں کہ تمام چیزیں ان کی نگاہ سے دیکھی جائیں، تمام چیزوں کو الہامی درجہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں الہامی درجے سے نیچے آئیں۔ نگران وزیر اعظم نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی سے متعلق کہا کہ غیر قانونی مقیم افراد کے حوالے سے پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ لیول پلینگ فیلڈ ملا، وہ اپنے داغوں کو لے کے نہیں چلے تو ہم کون سا داغ لے کے جائیں گے؟ اور کون سا داغ ہوتا ہے؟ داغ یہ ہوتا کہ اگر ہم الیکشن نہ کراتے۔ الیکشن کرانے کے بعد نا یہ لفظ داغ میرے خیال میں ذرا نامناسب ہے۔ ہم الیکشن کرائیں گے، الیکشن کمیشن پاکستان اس کو کنڈکٹ کرے گا۔ کوئی مخصوص سیاسی جماعت ایک دعویٰ لے کر یا کوئی اور دعویٰ لے کر آئے، دعوے کیے جا سکتے ہیں، لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ اس دعوے میں کتنا وزن ہے کتنا وزن نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک سچا بیانیہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک سچا بیانیہ نہیں بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ ہمارا کام یہی تھا کہ ہم اس بیچ میں جو ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کے افیئرز ہیں وہ چلائیں، وہ چلاتے ہوئے جو ریاستی امور ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں، اور اس بیچ میں جو الیکشن آ رہے ہیں وہ الیکشن کنڈکٹ ہوں۔ داغدار غیر داغدار یہ باتیں 70 کی دہائی سے یہاں چل رہی ہیں، میں کوئی خاص زیادہ انتخابی شیڈیول پر عمل درآمد کا آج سے آغاز۔ خواتین کی نشستوں پر کاغذات نامزدگی کا اجرا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق تفصیلات یہ ہیں، مخصوص نشستوں کے لیے بھی کاغذات نامزدگی جاری کر دیے گئے ہیں، اور تفصیلات یہ ہیں کہ امیدوار 100 روپے فیس ادا کر کے کاغذات نامزدگی حاصل کر سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں، جبکہ سیاسی جماعتیں 22 دسمبر تک امیدواروں کو ترجیحی لسٹ متعلقہ آروز کو فراہم کر دیں۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے متعلق ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے امیدوار کی ناقابل واپسی فیس 30,000 جبکہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کی فیس 20,000 روپے ہے۔ کاغذات نامزدگی دفتری اوقات صبح 8:30 بجے سے دوپہر 4:30 بجے تک جمع ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار کاغذات نامزدگی کے ساتھ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا ہوگی، اور دونوں کا ووٹ سرٹیفکیٹ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کا جاری کردہ منسلک کرنا ہوگا۔ امیدوار کو گزشتہ 3 سال کا انکم ٹیکس ریٹرن کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا۔ امیدوار کو پاسپورٹ کی کاپی کی نقول بھی ساتھ لگانا ہوگی۔ امیدوار کاغذات نامزدگی کی ادارہ کردہ فیس کا بینک ڈرافٹ یا رسید منسلک کرے گا۔ آگے بڑھیں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدوار بننے کے لیے امیدوار کا پاکستان کا شہری ہونا ضروری ہے۔
امیدوار کی عمر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ تک 25 سال سے کم نہ ہو۔ قومی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار پاکستان میں کسی بھی جگہ کا ووٹر ہو سکتا ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار کے لیے متعلقہ صوبے کا ووٹر ہونا ضروری ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے، پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور آج کی اچھی خبر شامل کریں تو بیس بال کی عالمی رینکنگ میں پاکستان کی 11 درجے ترقی ہوئی ہے، 155 پوائنٹس کے ساتھ 38ویں پوزیشن پر آ گیا ہے۔ یہ آج کی اچھی خبر ہے کہ 167 پوائنٹس کے ساتھ یہ پوزیشن امپروو ہوئی ہے پاکستان کی۔ بیس بال کی عالمی رینکنگ میں پاکستان کی 11 درجے ترقی، 155 پوائنٹس کے ساتھ 38ویں پوزیشن پر اب پاکستان پہنچ چکا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان ایشین بال چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر کے 5ویں نمبر پر رہا تھا، اور نئی رینکنگ میں جاپان کی سبقت برقرار ہے، میکسیکو دوسرے، امریکہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اہم خبر ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فلوریڈا میں یو ایس سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر مائیکل ایرک کوریلا سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور فوجی تربیتی امور بھی زیر غور آئے۔ دونوں جانب سے تربیتی رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ آرمی چیف نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کا یہ اہم دورہ امریکہ ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے فلوریڈا میں یو ایس سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر مائیکل ایرک سے ایک اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور فوجی تربیتی امور بھی زیر غور آئے۔ دونوں جانب سے تربیتی رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشنز سینٹر کا بھی دورہ کیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ڈاکٹر قمر چیمہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آرمی چیف کا یہ دورہ امریکہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، بہت ساری اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بہت سارے اہم معاملات بھی زیر غور آ رہے ہیں۔ کتنی اہمیت آپ سمجھتے ہیں حاصل ہے اس دورے کو، اور اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ سٹل جو ہے وہ چل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جنرل مائیکل ایرک کوریلا جو ہیں یہ پاکستان بھی آئے تھے اور جنرل عاصم منیر سے مل کے گئے تھے کچھ ماہ پہلے۔ تو بیسیکلی تو دیکھیں، جنرل عاصم منیر نے ایک تو ظاہر بات اپنے جو ملٹری کے آفیشل سے ملے ہیں، لیکن پرٹیکولرلی سینٹ کام کے ساتھ پاکستان کے بڑے جو ہے وہ قریبی تعلقات ہیں، کیونکہ جو سینٹ کام اس خطے کو دیکھتا ہے تو اس میں پاکستان بھی آتا ہے۔ تو جب بھی پاکستان نے کچھ اس خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرنی ہو تو سینٹ کام کے جو لیڈر ہیں، جس میں جنرل مائیکل ایرک کوریلا ہیں، ان سے ہی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ٹیمپا فلوریڈا کے اندر یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اس کی ظاہر بات ہے سگنیفیکینس اس حوالے سے ہے کہ آرمی چیف آپ کو پتہ ہے یونیفارم میں مل رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ یہ کمپلیٹلی ملٹری افیئرز ڈسکس کیے گئے جو خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں، جس میں پرٹیکولرلی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کو بڑے سیریس چیلنجز ہیں، اور جس طرح TTP اور جو باقی دہشت گرد جماعتیں جو افغانستان میں مسلسل وہاں سے بیٹھ کے پاکستان پہ حملے کر رہی ہیں اور امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف بھی کام کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی بڑے سینٹرل ایشین ممالک ہو، ایران ہو، رشیا ہو، چائنا ہو، امریکہ ہو، تمام ممالک کو خطرہ ہے وہاں سے۔ تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی اچھی ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ کیسے یہ جو ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور کیا پاکستان کو کوئی ٹیکنالوجی چاہیے، پاکستان کو کچھ ویپنز چاہیے، کیا چاہیے۔ ڈسکشن تو ظاہر بات ہے ایک بڑے پیمانے پہ ہوئی ہوگی، لیکن پاکستان نے اپنے کنسرنز بھی شو کیے ہوں گے کہ جو امریکن وڈرال کے بعد جو وہاں پہ اسلحہ رہ گیا اس حوالے سے، جس کے بعد پاکستان پہ مزید حملے ہو رہے ہیں۔ سو یہ جو ٹھیک ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ہمیں براہ راست جانا ہے، نواز شریف اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔